الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 132، 133 اور 134 پیش کیا جا رہا ہے، اور 135 بھی اسی میں شامل کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ درس ہمارا جو چل رہا ہے فی الحال یہ مسائل الامامہ، امامت کے مسائل سے متعلق چل رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 132، مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے۔ ہم اور آپ سفر میں ہوتے ہیں، بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں گاؤں دیہات اور شہر ہوا کرتے ہیں، وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس شہر اور دیہات کے رہنے والے بھی لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا مسافر ایسے وقت میں ان لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال ما سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا صلى ركعتين حتى يرجع وانه اقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين الا المغرب ثم يقول يا اهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم صفر۔ رواہ احمد۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر ادا فرمائی۔ جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو جب تک گھر واپس نہیں آتے ہمیشہ قصر ہی نماز ادا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور مغرب کے سوا 2 رکعتیں پڑھاتے رہے، چونکہ مغرب 3 رکعت ہے اور اس کا نصف کرنا ممکن نہیں ہے، تو 4 رکعتیں یا کیا کہتے ہیں فجر کی نماز 2 رکعت ہے تو اس میں تو قصر ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے آپ 2 رکعت مغرب کے علاوہ تمام رکعتوں 2 رکعت تمام نمازوں میں پڑھاتے رہے مغرب کے علاوہ۔ خود سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیتے اے مکہ والو اٹھ کر باقی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ مسئلہ نمبر 133، اگر 6-7 سال کا بچہ باقی لوگوں کی بنسبت قرآن جانتا ہو تو امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے ایسی جگہوں میں جہاں لوگ دینی معلومات کم رکھتے ہیں، تو ایسی جگہ خاص طور سے ان ایام میں آپ دیکھیں گے کہ جب کہ دین اور تعلیم اور تعلم کا سلسلہ الحمدللہ رائج ہے، تو چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو 6 اور 7 سال کی عمر کا ہے لیکن وہ قرآن کا ایک اچھا خاصا جز حفظ کر چکا ہے، جبکہ اس کی بنسبت دوسرے لوگ جو ہیں وہ قرآن نہیں جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں گرچہ بچے کی عمر 6 یا 7 سال ہے پھر بھی چونکہ قرآن کا علم اس کے پاس زیادہ ہے اس لیے وہ لوگوں کی امامت کا حقدار ہے۔ عن عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ قال قال ابی جئتکم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا فقال اذا حضرت الصلاة فلیؤذن احدکم وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين۔ رواہ البخاری و ابو داود والنسائی۔ یہ روایت بخاری، ابو داود اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرے باپ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی عمر بن سلمہ کے باپ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے میں حاضری دے کر واپس آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک آدمی اذان کہے اور قرآن کا زیادہ جاننے والا امامت کرائے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں وہاں پہ ہے، تو انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ میری عمر اس وقت 6 یا 7 سال کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کس کی عمر؟
عمرو ابن سلمہ کے والد کی عمر 6 اور 7 سال کی عمر کی تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والا نہیں ہے تو انہیں آگے بڑھایا اور انہوں نے امامت فرمائی۔ یہ بخاری اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر روایت موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 134، عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 135، یعنی عورتیں آپس میں ایک ساتھ جماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، جبکہ عورت وہاں پہ امامت کرائے گی۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں کھڑا ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 135 یہ ہے کہ آخر امامت کرائے گی تو کیا وہ مردوں کی طرح آگے کھڑی ہوگی؟ نہیں، عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں بیچ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا تؤم النساء وتقوم وسطہن، رواہ حاکم۔ یہ حاکم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے یہ روایت نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور صف کے وسط یعنی بیچ میں کھڑی ہوتی تھیں۔ تو عورت بھی امامت کرا سکتی ہے، لیکن مردوں کی طرح وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف کے بیچ میں وہ کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفقہ فی الدین عطا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔